گدھا اور بیل کی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر ذمہ دار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ ذمہ دار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے ذمہ دار سے کہا، چودھری، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بات کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ ذمہ دار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بوسہ ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے للکارتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی، آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندھا کرتا تھا وہاں ذمہ دار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ذمہ دار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کر لو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، کیا بات کروں؟ آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو، تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ ہی جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے آئے تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا۔ گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے تو تم کھانا تو ایک طرف رہا، تم اسے سونگھنا تک نہیں۔ گھاس دانہ نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو، یہ مجھے ایک ترکیب سوجھی تھی، تمہیں بتا دی، اب تم اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے ذمہ دار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا تو بڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل 2 ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے۔
رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج پورے کھیت میں ہل چلانا ہے۔ کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھیں، دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا ہے۔ زمیندار ہل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے دوسرا بیل؟